اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سورہ مزمل شریف کی فضیلت اور فوائد اور اس کا چلہ کرنے کا طریقہ اور اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا عمل، اس کا وظیفہ، اس کا چلہ، کوئی بھی آپ کو اللہ کا ولی ایسا نہیں ملے گا جس نے سورہ مزمل شریف کا عمل نہ کیا ہو، کیونکہ یہ ولایت کے لیے اور اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے کام، زندگی کے تمام معاملات کے لیے، عزت کے لیے، حب کے لیے، محبوب خدا کی جو ان سے مخلوق خدا کی محبت کے لیے اور رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یقین مانیے کہ آپ اس کو زندگی کے ہر کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ بیٹی بیٹے کی شادی کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، سورہ مزمل شریف کا عمل کریں۔ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں تو آپ سورہ مزمل شریف کا عمل کریں۔ اگر آپ پر رزق تنگدستی آ چکی ہے، گھر میں فاقے آ چکے ہیں تو آپ سورہ مزمل شریف کا عمل کریں۔ آپ کو ولایت چاہیے تو آپ سورہ مزمل شریف کا عمل کریں۔ میں ایک لمبی فہرست ہے جس کو گنتی کرنا شروع کروں تو شاید یہ ویڈیو میں 2 گھنٹے میں صرف ایک فہرست کو ہی گنتا جاؤں کہ آپ ان کو کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس کو تمام حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تو میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، 2-3 ویڈیوز اس موضوع پہ بنا چکے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو ان سے بزرگان دین اولیاء کاملین کا حوالہ دے کے کہ ان کا کس طرح معمولات میں اس عمل کو رہا ہے اور اس کا چلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سارے کثیر تعداد میں ویورز جو ان سے ہے وہ پچھلی جو ویڈیو سورہ مزمل شریف کی اس میں یہ بار بار پوچھ رہے ہیں اس کا چلہ کرنے کا طریقہ بتائیں، تو میں آپ کو بالکل آسان طریقہ عرض کر دوں گا۔ ویسے تو اس کے بہت سارے بزرگوں نے چلے کرنے کے طریقے بتائے، جنگلوں میں، دریا پہ اور تنہائی میں، اور کس طرح اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آسان طریقہ بتاؤں گا جس کو آپ کو کرنے کے بعد فوری فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ خاص لوگوں کے لیے چلہ ہے جو کرنا چاہتے ہیں، سب کے لیے نہیں، تو سب کوشش بھی نہ کریں، عمل کی کوشش کریں۔ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، سب کے لیے آسان وظیفہ اور اس کی اجازت بھی دوں گا انشاءاللہ، بلکہ وظیفے کی تمام ویورز کو اجازت ہے آستانہ علی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے، اور جو نئے ویورز آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور روحانی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں درود شریف کی خصوصی دعا آستانہ علی ہمدم سرکار پر ہوتی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں تو انشاءاللہ ان کو شامل کر لیا جائے گا۔ سورہ مزمل شریف کے بارے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے مشاہدات میں فرماتے ہیں۔ حسن بصری بہت عظیم ہستی ہیں، بصرے کی جامع مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے تو خطاب کر کے جب باہر آئے تو ایک خاتون نے پوچھا کہ حضرت آپ خطاب میں آج بڑا پرجوش فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے آج کھلے ہیں، کوئی خاص رات تھی تو آج کی رات اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو حضرت میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اس کی رحمت کے دروازے بند کب ہوئے ہیں؟ تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ یہاں کی خواتین کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنی روحانیت عطا فرمائی۔ یہ ظاہری بات ہے بزرگوں کے قریب رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی روحانیت کا جو ان سے اثر ہوتا ہے، تو یہ بہت عظیم سوال ہے کہ واقعتاً اس کا جواب جو ان سے اس خاتون نے دیا کہ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حال میں چاہیں آپ اپنے رب کو یاد کریں، بے شک وہ مدد فرمانے والی ذات ہے۔ سورہ مزمل شریف کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اپنے مشاہدات کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جو اس بندہ اس کو مستقل پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے وہ صوفی بن جاتا ہے، پھر وہ ولی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ مقام غوثیت پہ، مقام قطبیت پہ، مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے درجہ بدرجہ وہ درجے طے کرتا کرتا وہ دربار رسالت تک پہنچ جاتا ہے جو شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہوتا ہے۔ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ میں جب بھی شرکت کی تو سورہ مزمل شریف کو میں نے ورد زبان کیا، یعنی کہ آپ کسی دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں اور اپنے دشمن کو جو ان سے ہے وہ سمجھتے ہیں وہ مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سورہ
سورہ مزمل شریف کے موکلات کی طاقت اتنی ہے، کیونکہ اس کے موکلات کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو بس زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اگر 7 سمندروں میں بھی آپ کا حصہ مقرر ہے تو یہ وہ وہاں سے بھی لا کر آپ کو دیں گے۔ اتنی موکلات میں طاقت اور پاور ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں تک ان کے موکلات کی پہنچ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سورہ مزمل شریف کا جو عامل ہوتا ہے وہ اگر زمین پر بیٹھ کر اگر اس کا عامل ہو تو وہ اشارہ کرے تو ہوا میں پرواز کرتا ہوا پرندہ بھی اس کے حکم کا تابع ہو جاتا ہے۔ انسان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو دنیا کی ہر نعمت اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اگر آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کا جو عامل ہوتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ مخلوق سے سوال کرنے والا نہیں ہوتا، مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ مخلوق میں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے در سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھانا کھا کر جاتے ہیں، وہ کھلانے والا بن جاتا ہے، اور اس کی تعداد ہی نہیں ہے۔ بزرگان دین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ہزار مرتبہ تک جو ان سے ہے بزرگان دین کا جب ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی روٹین میں اس کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ تو اس کے بہت سارے طریقہ کار ہے چلا کرنے کے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا تو فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ سورہ مزمل کو پڑھتا ہے وہ منازل طے کرتا ہے، جو میں نے پیچھے منازل بتا دی ہیں ان کو طے کرتے 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 حتیٰ کہ وہ جو ان سے ہے وہ علم لدنی کا وارث بن جاتا ہے، علم لدنی حاصل کر لیتا ہے اور غنی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور خواجہ خواجگان حضور خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ مزمل شریف کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور اس پر جو ہے وہ عامل بن جائے تو پھر غیبی مخلوقات کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جتنی بھی غیبی مخلوقات نظر نہ آنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کو وہ دیکھ سکتا ہے، اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مخلوقات اس کے تابع ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ ان کو جو ان سے ہے وہ ڈیوٹی میں آ جاتی ہیں اور ان سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ولی تو ظاہری بات ہے جائز کام کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار اور بہت محنت درکار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایسا ایک لفظ کا وظیفہ بتائیں، بس ہم رات کو پڑھیں تو صبح ختم ہو جائے، بس بات ختم جی۔ یہ جو سے لوگ جاتے ہیں نا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وگرنہ میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، یہ جو کالے جادو والے لوگوں کے پاس جا کے تعویذات وغیرہ لیتے ہیں نا تو ان کا جب کام ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کام ہونے کے بعد وہ موکلات کدھر گئے، وہ شیطانی چیزیں کدھر گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے جو ایک تعویذ لائے اپنے گھر کے لیے کام کے لیے وہ کالے علم کا، وہ آپ کا کام ہو گیا تو اب وہ تعویذ کدھر ہے، وہ اثرات کدھر ہے، وہ چیزیں کدھر ہے؟ چلے آپ نے ان کو بیچ پہ آپ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ ان کی طاقت کو ختم کر سکیں، تو وہ آپ کے کام ہونے کے بعد وہ چیزیں اب آپ کے گھر میں ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں، اشارہ کافی ہے کہ شرکیہ کلمات کفریہ کلمات کی طرف جانے کی بجائے آپ بزرگان دین نے دیکھو نا ہمیں قرآن کی ترغیب دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن سے مدد، قرآن سے ہمیں تمام جو ان سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ تو حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کا جو عامل ہوتا ہے اس کو جو اس کے موکلات ہیں نا اس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتے۔ وہ کوشش بھی اگر خدا نخواستہ شیطان اس پہ غالب آ جائے، اس کے شیطانی اثرات کالا جادو ہو گیا بڑا کچھ اس پہ، لیکن اس کے جو موکلات کی اتنی طاقت تو ہے کہ اسے گناہوں سے روکے گا، گناہوں سے بچائے گا، اس کو وہ خود یقین نہیں کرے گا، تمام حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی، تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہوگی، تمام جادو جنات اسیب سایہ سحر سے اس کی حفاظت ہوگی، تمام مشکلات سے حفاظت ہوگی۔ اور میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم ہمدم سرکار دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ مزمل شریف کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں دربار رسالت سے الگ نہیں رہتا، وہ اس عمل کی برکت سے سرکار کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو چلہ کرنے کا میں طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو چلہ کرنے کے شوقین حضرات ہیں وہ اپنے اپنے اساتذہ سے، اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے شیخ سے، اپنے اپنے پیر و مرشد سے، اپنے اپنے قریبی ائمہ مساجد سے، آپ جن سے بھی اجازت لینا چاہتے ہیں آپ ان سے اجازت لے کر ان کی زیر نگرانی آپ چلہ کریں۔ بالکل سادہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اجازت کے بغیر چلہ کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا۔ وظیفہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا۔ چلہ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو بہت سارے طریقہ کار ہیں، بزرگوں نے بہت سارے لکھے ہیں،
لیکن یہ بالکل آسان اور سادہ سا میں آپ کو طریقہ مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پھر کہہ دیتا ہوں کہ اجازت کے بغیر آپ نے چلہ بالکل نہیں کرنا۔ آپ کسی نہ کسی اپنے بزرگ سے، اپنے شیخ سے اجازت ضرور لیں، اور اجازت لینے کے بعد آپ اس عمل کو، اس چلے کو شروع کریں۔ اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی عرض کروں گا، جو ہر عام و خاص کو اجازت ہوگی آستانہ علی ہمدم سرکار کی طرف سے، اور وہ وظیفہ جو ان سے آپ کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، میں وہ وظیفہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو پہلے آپ چلہ کرنے کا طریقہ سماعت فرمائے۔ یہ 41 دن کا عمل ہوتا ہے، 41 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ مزمل شریف کو۔ تو 41 دن آپ نے اس وظیفے کو، سورہ مزمل شریف کو کرنا ہے، 41 مرتبہ آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے اپنا حصار لگا کے۔ وہ آپ آیت الکرسی کا، سورہ اخلاص کا، جو بھی آپ کو حصار آتا ہے وہ آپ حصار لگا لیں۔ اب حصار لگانے کا طریقہ تو بالکل آسان ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو جو اس فیلڈ میں ہے، آپ ایک چھری لے لیں، بالکل نیو ہو، وہ استعمال نہ ہوئی ہو، پہلے وہ چھری سے آپ حصار اپنا لگائیں، یعنی کہ آیت الکرسی کا لگاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہاں سے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آیت الکرسی وہاں سے شروع کرنی، اور ایک دائرہ لگا کے اس کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ تو وہ آپ نے پھر اس کے بعد اختتام پہ اس کو واپس الٹا چلانا ہے، تو وہ حصار لگ بھی جائے گا، ٹوٹ بھی جائے گا۔ تو اس کے اندر بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تنہائی میں ہو، وہاں پہ کوئی کسی کا شور شرابہ نہ ہو، آواز وغیرہ نہ ہو۔ تو جتنے دن آپ نے، یعنی کہ 41 دن 41 مرتبہ سورہ مزمل روزانہ پڑھنی ہے، اور 41 دن ہی آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سفید لباس ہو، کسی اور لباس رنگ کا لباس پہننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ مطلب بلیک پہنتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی مخلوقات سامنے آئیں گی، خوفناک قسم کی۔ اگر آپ سفید پہنیں گے تو آپ کے لیے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ ان کو فیس کر سکیں گے۔ تو آپ جو ان سے ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہنیں، اور ایک لباس ہے، اسی لباس کے ساتھ آپ نے 41 دن عمل کرنا ہے۔ وہ لباس آپ اتاریں، اتارنے کے بعد آپ رکھ دیں، دوسرا لباس پہن لیں، اس اگلے دن آپ پھر اسی لباس کو پہن لیں۔ ہر روز غسل کرنا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ایک ہی وقت ہونا ضروری ہے جس ٹائم پہ آپ نے شروع کیا ہے۔ مطلب رات کو 9:15 پہ آپ نے شروع کیا ہے، تو روزانہ 9:15 میں آپ نے حصار لگا کے 9:15 پہ آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ تو اس پہ آپ یہ ہے کہ آپ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے اتنے دن، جتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پرہیز کرنا ہے، آپ نے کچا پیاز وغیرہ، کچا لہسن وغیرہ، گوشت وغیرہ، آپ نے کسی قسم کا چکن مٹن بیف آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد آپ جو ان سے ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پیاز لہسن وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ سودک کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، سودک کا آپ نے نہیں جانا جہاں پہ بچہ پیدا ہوا اس گھر میں، یا پھر فوتگی وغیرہ ہوئی ہے وہاں سے پانی تک نہیں پی سکتے، آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے، یہ چلے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے روزانہ اب توفیق گوشت کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ دے، 1.25 کلو دے دے، 3.25 کلو دے دے، جتنا دے سکتے ہیں تو دینا ضرور ہے۔ چاہے آپ ایک گوشت کی بوٹی دیں، لیکن آپ کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ آپ نے اپنا روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری کافی چیزیں ہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ چلہ کرنے کے شوقین حضرات اپنے اپنے اساتذہ سے یا اپنے اپنے شیخ سے، عاملین سے، قریبی بزرگوں سے، اپنے پیر و مرشد سے آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ تو چلہ کرنے کے حضرات جو ان سے یہاں پہ ایک میں تاکید کرتا جاؤں کہ جتنے دن 41 دن آپ نے پڑھائی کرنی ہے، تو 41 دن سارا دن میں آپ نے 1313 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لازمی حصہ ہے۔ آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تمام مقاصد کے لیے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کی بندش رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، دشمن پر غالب آنے کے لیے، اور دیگر جتنے بھی مسائل معاملات ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس عمل کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے عشاء سے لے کے فجر تک کا، سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہونے سے پہلے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ان سے ہے وہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے پہلی رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے اس میں آپ نے سورہ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ جون سا کوثر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے کے بعد آپ نے وظیفہ جون سا ہے، وظیفہ خضری جون سا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کو خضری تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ جون سا ہے، اس کا ایک راز ہے، تو بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ اب آپ وظیفہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آپ نے درود شریف جون سا ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لا
लाजमी पढ़ना है, दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, 7 मरतबा आपने पढ़ना है और 7 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने पढ़नी है, ठीक है जी। और उसके बाद इख्तिताम पर फिर आपने 7 मरतबा ही दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अब अहम बात क्या है, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आपने इस अमल को करना है तब आपके पास कच्चे चावल या पके हुए चावल, तैयार शुदा चावल होने ज़रूरी हैं। तो आपने उन चावलों पर दम कर देना है और बाद में दुआ मांग लेनी है। वो चावल आपने अपने घर की हदूद से बाहर बेज़ुबान जानवरों के लिए डाल देने हैं। किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए आप 7 दिन अमल करें। आपका ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, नेक मामलात है, तो आप इस अमल को 7 दिन की नीयत करें। मुसलसल आप इसको 21 दिन तक जारी रखें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। यकीन कामिल से करते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त